مسلمانوں کا نظام انتخاب کون سا ہے؟ بے شک ہر صاحب علم کو اس سے آگہی ضرور ہوتی ہے۔ جو مسلمان اپنا امیر منتخب کرتے ہیں وہ امیر شرافت، امانت، دیانت، پرہیزگاری اور تقوی کی مسند پر فائز ہوتے ہیں، اور صرف وہی امت مسلمہ کا امیر منتخب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بخوبی جانتا ہے، مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ظاہر ہے شریعت مطہرہ کی مسند پر بیٹھے افراد جس کو امت مسلمہ کا امیر منتخب کریں گے، اس امیر یا حکمران کے اعمال اور تقوی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو پھر آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مقام پر پہنچا ہوگا۔ موجودہ نظام انتخاب کافروں کا نظام انتخاب ہے، جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو، شرابی، زانی، ڈاکو، چور، راشی، قاتل، لٹیرا، الغرض کسی بھی فرد کو بلا امتیاز یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا حکمران منتخب کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اسے ملک کا حکمران بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نظام انتخاب اس کے عین برعکس ہے۔ ہمارا دین پاک اور صاف ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شیشے کے گلاس میں شفاف پانی اپنی شفافیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کریم کے احکامات کی پاسداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی دین حق کا نفاذ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین حق پانی کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور شفاف اور صاف ستھرے افراد کو ہی اس مقدس مسند پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں کے نام نہاد حکمران دین حق کے شفاف پانی میں اللہ کے دشمنوں کا رنگ ڈالتے ہیں اور اسے من مرضی کا رنگ بنانے میں پرزور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق دین اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے خود ساختہ قوانین کو بناتے چلے جاتے ہیں اور نافذ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر اللہ کریم کا دین حق خالص ہے اور خالص ہی رہے گا۔ یہ تو نہ کسی کفر کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کفر اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ اللہ کریم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با عمل، با کردار، پاک اور ستھرا حکمران عطا فرمائے جو دین حق کے پرچم کو پوری دنیا پر لہرا دے۔ یا اللہ تعالی ہمیں اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما اور انہیں سراپا رحمت بنا، اور ان کے شب و روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ قیادت ووٹ کر نہیں سکتی کچھ تبدیل، عمر بھر فرنگیت کی بن جاتی ہے وکیل۔ سمجھتا ہے جو ووٹ کے ذریعے آئے گی تبدیلی، ساتھ اپنے اسلام کی بھی کرتا ہے تذلیل۔ جان لے وہ کہ کفر سے خیر پا نہیں سکتا، رکھتا ہے جو پیش نظر اغیار کی سبیل۔ دولت ایمان جو رکھتا ہے پاس اپنے، ایک نکتہ ہی کافی پھر نہیں مانگے وہ تفصیل۔ نظام کفر پر مہر وہ بھی لگا نہیں سکتا، اللہ کے دین حق کو جو سمجھتے ہیں عقیل۔ کون کر سکتا ہے نظام کفر کو تبدیل، ہر شخص ووٹ ڈال کر ہوتا ہے پھر ذلیل۔ رکھتا نہیں نسبت جو اپنے اسلاف سے، ڈھونڈتا ہے عمر بھر وہ آزادی قندیل۔ سازش اغیار میں پھنسا ہے کچھ اس طرح، نظر آتی نہیں اب کوئی نکلنے کی سبیل۔ رفتہ رفتہ دین حق سے ہو رہا ہے دور، تعلیم قرآن رہی نہ اس کی آج تمثیل۔ یوں تو بہت کچھ لکھ سکتا ہوں مگر میرے تخیل کی تو کر سکتا نہیں تفصیل۔ تماشا بنا رکھا ہے تو نے خود کو آج، وگرنہ جسد تیرا تو ہے مانند قندیل۔ کفر کے رکھوالے دین وفا کیا جانے، بھر بھر کر اپنا دامن بن چکے ہیں ثقیل۔ نوچ نوچ کر قوم کی بوٹیاں کھا چکے، انتخاب کفر کو دیتا ہے آج نئی تفصیل۔ حلال ہو یا حرام، پاک ہو یا پلید، تل رہا ہے ہر بشر بد ہو یا شکیل۔ ذرہ کفر کا جب سے شامل ہوا لہو میں، ذرہ کفر کا جب سے شامل ہوا لہو میں، رہتی ہے پھر اطراف میں کفر کی فصیل، رہتی ہے پھر اطراف میں کفر کی فصیل۔